السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، معزز ناظرین، سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی نے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو جس میں لوگوں کا فائدہ یا نقصان سے بچاؤ ہو اعمال خیر میں شمار کیا ہے، اور جو اس کے برخلاف ہو، اس کے برعکس ہو، چاہے کتنا بھی معمولی ہو، اس معمولی چیز کو شر میں شمار کیا گیا ہے۔ ایک مومن مسلمان کو ہمیشہ بھلے کام، خیر والے کام انجام دینا چاہیے، تاکہ اس مومن کو، اس مسلمان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہو، اور برے کاموں سے، برے اعمال سے اجتناب کرنا، بچنا ضروری ہے، تاکہ وہ شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قہر و غضب سے، اس کے عتاب سے محفوظ رہے۔ مسجد کی صفائی کا اہتمام اور اس کے ادب کے منافی کاموں سے گریز کیا جائے، جیسے تھوکنا وغیرہ، اور اگر یہ تھوک مسجد میں پڑا ہوا ہے تو اسے صاف کر دینے کا حکم ہے۔ حدیث میں جو مٹی ڈالنے کا حکم ہے، جب مسجدیں کچی ہوا کرتی تھیں، دور حاضر میں آج کل مساجد کے فرش پکے ہوتے ہیں، اس لیے اس مقام کو پانی سے یا کپڑے سے جہاں تھوک لگا ہوا ہے دھو دینا چاہیے یا پوچھ دینا چاہیے۔ سامعین محترم، آئیے اسی تعلق سے پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کو سنتے ہیں، اور اپنے اعمال کا، اپنی کردار کا، اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا ہم نے کبھی مسجد میں کچرا دیکھا تو اس کچرے کو ہم نے اٹھا کے پھینکا کہ نہیں پھینکا، ہم نے صاف کیا کہ نہیں صاف کیا۔ آج کل تو رعب جماتے ہیں کہ مؤذن صاحب وہ ڈھیلے ہیں، لاپرواہ ہیں، کام چور ہیں، مسجد کی صفائی نہیں کرتے، ستھرائی نہیں کرتے، ٹوائلٹ گندا ہے، مسجد کی فرش پہ دھول اٹا ہوا ہے، طرح جتنے مصلی اتنی باتیں مؤذن کے خلاف کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر اس کچرے کو، اس پتھر کے ٹکڑے کو، جھاڑو کے تنکے کو، یا کاغذ کے ٹکڑے کو، یا پتے کو اگر آپ اٹھا کے باہر پھینک دیں گے تو آپ کی شان، آپ کی عزت، آپ کا مقام و مرتبہ گھٹ نہیں جائے گا بلکہ بڑھ جائے گا۔ آئیے احادیث رسول کو سماعت کرتے ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عرضت علی اعمال امتی حسنها وسيئها فوجدت في محاسن
الأذى يمات عن الطريق ووجدت في مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن رواہ مسلم۔ پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر میری امت کے اچھے اور برے اعمال پیش کیے گئے، چنانچہ میں نے اس کے اچھے اعمال میں سے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا پایا، مثلا پتھر ہو، کانٹا ہو، اینٹ ہو، ہڈی ہو، جس سے انسان کو تکلیف پہنچ جائے، اچانک پیر میں لگ جائے، گر پڑے، اور اس کے برے اعمال میں وہ تھوک پایا۔ جو مسجد میں تھوکا گیا ہو اور اس تھوک پر مٹی نہ ڈالی گئی ہو، اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ سامعین محترم، آئیے ہم اپنے گلی محلے پڑوس کا، جہاں ہم رہتے بستے ہیں، جائزہ لیتے ہیں کہ ہماری گلیاں، ہمارے گھر کے برآمدے، ہمارے راستے کیا تکلیف دہ چیزوں سے اٹا ہوا نہیں ہے؟ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ گھر کی صفائی ستھرائی کریں گے اور کچرا لا کے راستے میں پھینک دیں گے، گندا پانی بہتا ہے گٹر کا، لوگ آئیں گے جائیں گے، مگر کسی شخص کو یہ توفیق نہیں ہے بول دیں کہ اس کو درست کراؤ، بولنے والا ہی مجرم بن جاتا ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگ خاموش رہتے ہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو، پھینک دو، دور کر دو، اور لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ تکلیف دہ چیز راستے میں ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دین کی، اسلام کی، شریعت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آئیے رب تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے رب تعالیٰ، ہر مومن مسلمان کو صفائی ستھرائی کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے گھر کا کچرا جہاں پر کچر کنڈی ہے وہاں اس کو ڈالنا چاہیے، راستے میں نہ پھینکا جائے۔ اللہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔